اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ ناظرین، سچے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ سچے ایمان کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ ایمان و اعمال میں ربط کیسے ہو؟ میرے پیارے ناظرین، ایمان انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک مومن کی پوری شخصیت اور زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی گہرائیوں میں رچ بس جانے والا یقین اور عملی زندگی میں نظر آنے والا جذبہ ہے۔ سچا ایمان انسان کے کردار، عادات اور رویوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایمان کی اہمیت بار بار بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یقیناً مومن وہ ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے جو انسان کے اندر خوف خدا، اللہ پر بھروسہ اور نیکی کی طرف رغبت پیدا کرتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایمان کا لغوی معنی یقین کرنا، تصدیق کرنا اور دل سے ماننا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں ایمان کا مطلب ہے دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا۔ یعنی صرف زبانی کلمہ پڑھنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کے دل میں پختہ یقین نہ ہو اور اس کے اعمال اس یقین کی گواہی نہ دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایمان کے بارے میں پوچھنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، آخرت کے دن کو مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس حدیث مبارکہ کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اور یہ ایمان کی بنیادی تعریف کو واضح کرتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، نمبر 1، دل سے یقین کرنا۔ ایمان کی اصل جڑ دل میں ہوتی ہے۔ اگر دل میں یقین نہ ہو تو ایمان صرف زبانی دعویٰ بن کر رہ جاتا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا گیا، یہ لوگ زبان سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2، زبان سے اقرار کرنا۔ دل میں ایمان رکھنے کے بعد زبان سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، جیسے کلمہ پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ اور آخر میں نمبر 3 پر اعضاء سے عمل کرنا۔ ایمان کا سب سے بڑا ثبوت انسان کے اعمال ہیں۔ اگر اعمال درست نہ ہو تو ایمان ناقص رہتا ہے۔ سچے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ سچا ایمان محض زبانی دعوے کا نام نہیں، بلکہ اس کے واضح اور نمایاں آثار انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں سچے ایمان کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ اللہ کے ذکر سے دل کا لرز جانا۔ جب سچے مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال میں ہے کہ یقیناً مومن وہ ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں۔ سچا مومن نیکیوں کی طرف مائل رہتا ہے اور ہر وقت اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سچے مومن دنیاوی مال و دولت کو آخرت پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً مومن وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرتے ہیں۔ سچے مومن مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر ادا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ سچا مومن گناہ کر کے بے چین ہو جاتا ہے اور فوراً توبہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ ناظرین، ایمان اور اعمال لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان دل میں ایک بیج کی مانند ہے اور اعمال اس کے پھل اور شاخیں ہیں۔
اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو اعمال بھی متاثر ہوں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایمان کو بڑھانے والے عوامل، کمزور کرنے والے عوامل اور کمزور ایمان کی علامات بتاؤں گا۔ ایمان کو بڑھانے والے عوامل جن میں قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا ہے، نیک صحبت اختیار کرنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ ایمان کو کمزور کرنے والے عوامل میں گناہ پر اصرار کرنا ہے، دنیا سے حد سے زیادہ محبت کرنا ہے، عبادات میں سستی کرنا ہے، دین میں غفلت پیدا کرنی ہے، نیک لوگوں سے دوری اختیار کرنی ہے۔ کمزور ایمان کی علامت میں عبادت میں سستی اور کوتاہی کرنی ہے، گناہ کرنے کے بعد دل میں پچھتاوا نہ ہونا، دنیاوی معاملات کو دینی معاملات پر ترجیح دینا، آخرت کی فکر نہ ہونا، ذکر و اذکار اور قرآن سے دوری پیدا کرنا۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے طریقے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے معنی پر غور کریں، نماز کی پابندی کرنا، نماز ایمان کو تازہ کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر سے دل کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر ضروری ہے، نیک صحبت کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت ایمان کو بڑھاتی ہے، صدقہ و خیرات مال کو پاک کرنے اور ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، سچا ایمان ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے، یہ دل کو سکون اور روح کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ سچے ایمان والا بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالتا ہے۔ ایمان اور اعمال کا گہرا تعلق ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم صرف زبانی دعوے پر نہ رہیں بلکہ اپنے اعمال کو بھی ایمان کے مطابق درست کریں۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارے اعمال کو درست کر دے اور ہمیں سچے مومنوں میں شامل فرما۔ آمین۔